السلام علیکم ویورس، آج ہم رول آف پاکستان آرمی ایز این انسٹیٹیوشن والے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ہم اس کو دیکھیں گے کہ آرمی کیا ہے، انسٹیٹیوشن کیا ہے، اور آرمی ایز این انسٹیٹیوشن کیا ہے، اور پاکستان آرمی جو ہے اس کا رول ایز این انسٹیٹیوشن کیا ہے۔ آیا پاکستان آرمی ایک انسٹیٹیوشن ہے، نہیں ہے تو کیسے بنی، کس وجوہات کی وجہ سے بنی، اس میں آرمی کتنی رسپانسبل ہے، باقی لوگ کتنے رسپانسبل ہیں، اور ایز اے انسٹیٹیوشن ہونے کا کیا مطلب ہے، کیا فائدے کیا نقصانات ہیں۔ یہ ساری چیزیں آج ہم اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن پہ، کہ انسٹیٹیوشن کیا چیز ہوتی ہے۔ تو انسٹیٹیوشن جو ہے این اسٹیبلشڈ آرگنائزیشن اور کارپوریشن سچ ایز اے بینک اور یونیورسٹی اسپیشلی آف اے پبلک کیریکٹر۔ تو انسٹیٹیوشن وہ ادارہ ہے یا ادارہ ہے جس کو، جیسے آپ بینک اور یونیورسٹی، جس کو جو پبلک عوامی حیثیت جو ہے رکھتی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا ادارہ جس جو ہے، جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہو، ٹھیک ہے، عوام کے اندر وہ ریکوگنائزڈ ہو، عوام اس کو جانتی ہو، پہچانتی ہو، اس کے اپنے لاز، رولز، ریگولیشنز ہوں، وہ اپنے پیسے بنا سکتی ہو، خدمت سر انجام دے سکتی ہو، پازیٹیو کام وغیرہ جو ہے کر سکتی ہو۔ تو بیسکلی جو ہے اصل میں وہ لوگوں کے اندر ریکوگنائز ہو، لوگ اس کو مانیں، تو وہ انسٹیٹیوشن کہلاتی ہے۔ آرمی کے اندر آتے ہیں، آرمی کیا چیز ہے۔ آرمی جو ہے این آرگنائزڈ ملٹری فورس equipped فار فائٹنگ آن لینڈ، ایک منظم قوت جو ہے جس کے پاس ساری صلاحیتیں ہوں، وہ آرمی کہلاتی ہے، جو لڑ سکے۔ اس کے اندر اس کے پاس ٹیکنالوجی آتی ہے، پیسہ آتا ہے، ویپنز آتے ہیں، بائنوکولرز، ساری چیزیں آتی ہیں، جو جو چیزیں اس کو جنگ کرنے میں مدد فراہم کر سکتی ہیں، وہ جو ایک منظم قوت، طاقت جو استعمال کرتی ہے لڑنے کے لیے، اس کو آرمی کہا جاتا ہے۔ پھر آرمی ایز این انسٹیٹیوشن۔ تو آرمی ایز این انسٹیٹیوشن کیا چیز ہوئی، کب آرمی ایک انسٹیٹیوشن بن جاتی ہے یا انسٹیٹیوشن کہلاتی ہے، کیونکہ آرمی تو خود ایک انسٹیٹیوشن ہی ہے۔ تو پھر اس لفظ کا کیا مطلب ہوا کہ آرمی ایز این انسٹیٹیوشن۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ این آرمی کین بی این انسٹیٹیوشن دیٹ از پاورفل، انفلوئنشل اینڈ انوالوڈ ان مینی اسپیکٹس آف کنٹری۔ تو ایک آرمی جو ہے اس ٹائم ایک ادارہ بن جاتی ہے، یہ بنتی ہے، جو بہت طاقتور ہوتی ہے، انفلوئنشل ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزوں میں ملک کے انوالو ہوتی ہے، جیسے کہ سیکیورٹی، ڈپلومیسی اینڈ اکانومی۔ تو مطلب جب بھی ایک آرگنائز گروپ، جیسے ہم آرمی کی بات کریں، جس کو آرمی کہتے ہیں، وہ ملک کے بہت سارے معاملات میں انوالو ہوتی ہے، اس میں اکانومی آ جاتا ہے، ڈپلومیسی، مطلب اپنے دائرے اختیار سے باہر نکل کے باقی اداروں کے اندر جب وہ انفلوئنس کرنا شروع کر جاتی ہے، تو وہ ایک انسٹیٹیوشن بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں پولیس ایک انسٹیٹیوشن ہے، تو انسٹیٹیوشن تو ہے، پولیس خود ایک انسٹیٹیوشن ہے، لیکن پولیس انسٹیٹیوشن کے اگر وہ باقی جوڈیشری کے پاورز میں، ڈومین میں انٹرفیئر شروع کرے، ایگزیکٹو میں کرے، تو وہ جو ہے اس سینس میں پھر ایک انسٹیٹیوشن ہوگی۔ اس سے جوڈیشری جو ہے پالیٹکس میں انٹرفیئر کرے، ایگزیکٹو میں کرے، تو پھر وہ ایک انسٹیٹیوشن ہوتی ہے۔ تو انسٹیٹیوشن وہ ویسے بھی ہیں، لیکن یہاں پہ ٹرم یوز کرنا ہے کہ ایز این انسٹیٹیوشن نیگیٹو کنوٹیشن دیتی ہے، نیگیٹو مطلب دیتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ڈومین سے باہر نکل کے دوسرے کے ڈومین میں دائر اختیار کے اندر مداخلت کرنا۔ جب یہ چیز ہو تو پھر اس کو ہم ایسا انسٹیٹیوشن دیکھتے ہیں۔ تو آرمی کو جو ہے ہم اسی زمرے میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پاکستان آرمی کی لیگیسی، یہ آئی کہاں سے، کس طرح ہوئی۔ تو یہ بہت کلیئر بات ہے کہ پاکستان جب 14 اگست 1947 کو ایک ملک بنتا ہے، تو برٹش انڈین آرمی جو ہے، وہ اس کے جو جوان تھے، فوجی تھے، وہ جب پاکستان کے حصے میں آ جاتے ہیں تو وہ پاکستان آرمی کہلاتی ہے، جس میں موسٹلی جو ہے اس طرف کے جو لوگ تھے جو موجودہ پاکستان ہے، اس میں کے پی کے تھا، جس میں خیبر رائفل کہلاتی ہے، پھر اس طرح بلوچ جو ریجمنٹ تھی، پنجاب ریجمنٹ، تو وہ جو لڑتے رہے، یہ وہ ان میں لوگ تھے جو ورلڈ وار 1 اور 2 میں لڑتے رہے، تو ایسے لوگ تھے جنہوں نے جنگیں دیکھی تھی، پروفیشنل لوگ تھے، تو وہ جو ہے پاکستان کے حصے میں آ گئی۔ تو آپ دیکھتے ہیں جو ابھی پاکستان کے اس کے اندر جو آرمی کے اندر جو ریجمنٹس کے نام ہیں، وہ سارے وہی ہیں جو اس دور کے تھے، اور یہ وہ ریجمنٹ تھی جو جنگ عظیم جو ہے اول اور دوم میں حصہ لیتی رہی۔ تو اس حساب سے جو پاکستان آرمی کے جو لوگ شروع میں آئے تھے، وہ بہت پروفیشنل تھے، ٹرینڈ تھے، انفلوئنشل تھے، ورلڈ وار جو ہے دیکھی تھی انہوں نے، وار ایکسپیرینس لوگ تھے۔ تو یہ اس کو جو لیگیسی ملی تھی، وہ ایسی لیگیسی تھی کہ وہ فوج تھی جو دنیا کے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں عظیم جنگوں کے اندر شامل رہی تھی۔ تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کہہ سکتے ہیں، ایکسپیرینس، نالج ان کے پاس تھی۔ پاکستان بننے کے بعد یہ پاکستان آرمی کہلائی، جو پاکستان کے حصے میں آئی۔ تو پاکستان کے جو فاؤنڈر تھے قائد اعظم محمد علی جناح، تو انہوں نے ان سے کیا کہا، جو فورسز جو پاکستان کے حصے میں آئی، ان سے کیا کہا، انہوں نے کوئٹہ میں جو اسٹاف کالج ہے جہاں پہ ایک لیکچر دیا، ان سے ایک خطاب کیا
جہاں پہ آرمی مینس جو ہیں ان کو ٹرین کیا جاتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے آرمی والوں کو. تو وہاں پہ جو ہے جون 14 1948 کو ان سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے یہ چیزیں فرمائی. آئی وانٹ یو ٹو ریمبر، میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ باتیں یاد رکھیں. کون سی باتیں یاد رکھیں؟ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جو پاور ہے، وہ جو ہے اتھارٹی جو ہے، پاور ہے، طاقت، وہ ایگزیکٹو سے آتی ہے. اور ایگزیکٹو جو ہے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، جو کہ اس وقت گورنر جنرل آف پاکستان ہے. تو وہ کہتی ہے جو جتنی جو پاور ہے، سب کچھ آ رہی ہے، وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو گورنر جنرل اس سے آتی ہے. موجودہ دور کی بات کریں تو وہ پرائم منسٹر آف دی پاکستان ہے. تو جتنی پاور اور اتھارٹی وہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے ہی آئے گی. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں اینڈ دیئر فور اینی کمانڈ اور آرڈر دیٹ کم ٹو یو کین ناٹ کم وداؤٹ دا سینکشن آف دا ایگزیکٹو ہیڈ. تو کہتا ہے آپ کے پاس جو بھی کوئی حکم آئے گا، کوئی آرڈر انسٹرکشنز آئیں گے، تو وہ بغیر ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے، ایگزیکٹو ہیڈ جو ہے، اس کے بغیر نہیں آ سکتی. تو جو بھی حکم آئے گا جس پہ آپ نے عمل درآمد کرنا ہے، جو قانونی ہوگا، وہ پرائم منسٹر کی طرف سے یا گورنر جنرل کی طرف سے ہی آئے گا. اس کے علاوہ کہیں سے بھی کوئی آپ کے پاس، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی انسٹرکشنز آئے، وہ آپ نے نہیں ماننا، وہ لیگل نہیں ہوگا. تو سمپل اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بات بہت سمپل آپ یاد رکھیں کہ جو بھی طاقت آتی ہے وہ ساری اوپر سے آتی ہے. اوپر کہاں سے؟ جو گورنر جنرل ہے یا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، وہاں سے آئے گی، نیچے تک فلو کرے گی. اور آپ کے پاس جو کوئی حکم آئے گا وہ گورنر جنرل یا ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی طرف سے ہی آئے گا، اور آپ نے وہی ماننی ہے. اور یہ جو ہے قانونی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مطلب اس کے علاوہ کوئی اور اگر آپ کو انسٹرکشن دیتا ہے، کوئی منسٹر ہوتا ہے، کوئی علاوہ کوئی اور آرمی آفیسر آپ کو دیتا ہے جو ماتحت ہوگا ہیڈ آف دی اسٹیٹ، تو آپ نے وہ نہیں ماننی. اس کیپسٹری میں نیشنل پالیسیز کی کیپسٹری میں ڈیلی روٹین کی بات نہیں ہو رہی. جو ان کی ڈیلی روٹین ہوتی ہے، ان کے اپنے جو اندر کے ہوتے ہیں، اس معاملے میں نہیں ہے، بلکہ نیشنل پالیسی کی. اور فار ایگزامپل جنگ کرنی ہے تو جنگ کرنے کا اختیار جو ہے وہ ڈیسیجن ہیڈ آف دی اسٹیٹ لے گا، اور وہی آرمی کو گائیڈ کرے گا. آپ نے جنگ کرنی ہے تو وہ کر سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں کر سکتی. مطلب آرمی کا ہیڈ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا کہ میں جنگ کروں گا اور وہ ہوگا، یا کوئی اور کہے گا. تو ہیڈ آف دی جو اسٹیٹ ہوگا، جو آج کل پرائم منسٹر ہے، اس دور میں گورنر جنرل تھا، اس کے کہنے پہ جو ہے آرمی پابند ہوگی کہ اس کو مانے، اس پہ عمل کرے. یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ ان سے کہ یاد رکھیں، ڈو ناٹ فارگیٹ دیٹ دا آرم فورسز آر دا سرونٹس آف دا پیپل. کہتے ہیں اس بات کو آپ نہ بھولیں کہ جو آرم فورس ہیں، جو مسلح افراد ہیں، جو مسلح افواج ہیں، وہ لوگوں کی خدمت گزار ہیں، ان کے خادم ہیں. اب یہ بات وہ کیوں کہتے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے ذہن میں کیا چیز تھی جو ان کو یہ بات کہنی پڑی؟ اس کی وجہ یہ تھی، دو تین چیزیں وہ دیکھ چکے تھے. پہلی بات یہ تھی کہ جو برٹش نے یہاں پہ رول کیا، برٹش نے آرمی کے تھرو رول کیا. جو آرمی تھی وہ ایک روتھلیس فورس بن چکی تھی، ظالم ہو چکی تھی. اس کو یہ تھا کہ لوگوں سے زبردستی حکم منوانا ہے. وہ لوگوں کو، برٹش آرمی جو ہے عام لوگوں کو، انڈینس کو غلام سمجھتی تھی. قائد اعظم نے یہ بات پہلے باور کرائی کہ اب ملک آزاد ہو چکا ہے، تو یہاں کے جو لوگ ہیں آپ کے غلام نہیں، بلکہ آپ ان کے خدمت گزار ہو. تو یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ لوگ اب آپ کے غلام نہیں رہے. کیونکہ یہ جو آرمی والے آئے تھے، یہ برٹش آرمی سے ہی آ رہے تھے. ان کی ذہنیت، ان کی گرومنگ اسی طرح ہوئی تھی کہ انڈینس کے اوپر جو ہے فورس یوز کرنی ہے. قائد اعظم محمد جناح کو یہ ڈر تھا کہ یہ جو اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں کہ ہم تو ایک ایلیٹ فورس ہیں، حاکم ہیں. تو اس چیز کو سمجھانے کے لیے، روکنے کے لیے، انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ لوگوں کے خادم ہیں، نہ کہ ان کے آقا ہیں. تو ایک اور چیز یہ تھی، یہ لوگ جنگوں سے آئے ہوئے تھے، ورلڈ وار 1 2 وہاں سے ریسنٹلی آئے تھے. تو ان کو جو ہے بندوق چلانی آتی تھی، حکم ماننا آتا تھا. تو ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ عوام سے، لوگوں سے فورس کا استعمال کریں. تو اس سے ان کو سمجھایا پڑا کہ آپ ان کے حاکم نہیں ہیں، بلکہ محکوم ہیں. تو آپ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کریں گے، نہ کہ ان کے اوپر ظلم کریں گے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی. تھرڈ وہ کہتے ہیں یو ڈو ناٹ میک نیشنل پالیسی. وہ ان سے کہتا ہے کہ آپ نیشنل پالیسی نہیں بناتے. کہ پہلے تو برٹش بنا رہی تھی، برٹش آرمی والے تھے، وہ بنا رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ اب آپ نیشنل پالیسی نہیں بنائیں گے. اٹ از وی دا سویلینس ہو ڈیسائڈ دیز ایشوز اینڈ اٹ از یور ڈیوٹی ٹو کیری آؤٹ دیز ٹاسک ود وچ یو آر انٹرسٹڈ. تو پھر کہتے ہیں کہ نیشنل پالیسی، قومی پالیسی جو ہے بنانا آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے، سویلینس کا. اور یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کیا بنانا ہے، کیا نہیں بنانا. اور آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ کو جو کچھ کہا جائے آپ اس کو مان لیا کریں. تو قائد اعظم محمد جناب بہت بڑی بات کر دیتے ہیں، بہت کلیئر کر دیتے ہیں. پہلے بتاتے ہیں کہ بھئی جو بھی پاور آتی ہے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی طرف سے آئے گی. ٹھیک ہو گیا، یہ بات ختم ہوئی. اس کے علاوہ کوئی حکم کوئی نہیں مانے گا. دوسری بات، فوج جو ہے لوگوں کی جو ہے
حاکم نہیں ہے بلکہ محکوم ہے ان کی مدد کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، نہ کہ ان کے اوپر پریشر وغیرہ ڈالنے کے لیے۔ تیسری چیز یہ ہے پالیسیز جو ہے نیشنل پالیسیز وغیرہ بنانا وہ سویلینس کا کام ہے، نہ کہ آرمی کا کام ہے، بلکہ آرمی کا کام یہ ہے کہ جو کچھ بن جائے ان کو بتایا جائے اس پہ عمل کریں، نہ کہ وہ انٹرفیئر کر کے خود جو ہے اپنی مرضی سے بنائے۔ لیکن انفارچونیٹلی ابھی یہ چیز چینج ہو چکی ہے۔ جناح کیا چاہتے تھے اور کیا ہو گیا، تو ہم دیکھیں گے کہ آرمی ایک انسٹیٹیوشن کیوں بنی، کیسے بنی، کس نے اس کو انسٹیٹیوشن بنایا، کون ذمہ دار ہے، کیا وجہ تھی، ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب ون بائی ون ہم آگے جا کے اس کو ڈسکس کرتے جائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں ایمرجنس آف پاکستان آرمی ایز انسٹیٹیوشن۔ پاکستان آرمی ایک انسٹیٹیوشن کیسے بنی؟ پہلی چیز، اب میں نے اس میں 8 پوائنٹ لکھے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو مین امپورٹنٹ پوائنٹس مجھے لگے تو میں نے وہ لکھے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ایک پکچر جو ہے مل جائے اور آپ کو سمجھ آئے۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ قائد اعظم کی بہت جلدی وفات ہوئی، کیونکہ وہ اتنا عرصہ رہ نہیں سکے پاکستان بننے کے بعد کہ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے اس کو عملی شکل بھی دے سکیں، کانسٹیٹیوشن بھی نہیں بنا سکے، اور اتنا ٹائم بھی ان کے پاس نہیں تھا کہ لوگوں کو جو ہے ڈھانچے میں جو ہے لے آئیں جس میں لوگوں کو آنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت کم وقت تھا ان کے پاس، ان کی ارلی جو ڈیتھ تھی وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا لاس ہے۔ اگر کچھ عرصہ اور زندہ رہتے تو شاید پاکستان کے حالات جو ہیں بہت بہتر ہو چکے ہوتے، بہت ساری چیزوں کو اسٹریم لائن کر کے بہتر بنا چکے تھے، لیکن جلدی جو اس کی موت ہونی تھی ہو گئی، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہے بگڑ گئیں، بہت سے لوگ آزاد ہو گئے، اپنی مرضی کے مالک ہو گئے۔ پھر سیکنڈ تو اس وجہ سے بھی آرمی جو ہے اس کو موقع مل گیا اور اس کے جو ہے وہ انسٹیٹیوشن بننے میں کامیاب ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن پاکستان نیا بنا تھا، ریفیوجیز آ رہے تھے، چاقو زنی کے واقعہ ہو رہے تھے، لوگوں کو چاقوں سے مارا جا رہا تھا، بم دھماکے ہو رہے تھے، اغوا کاری ہو رہی تھی، لوگوں کو مار ڈال رہا تھا، مطلب بہت سا لوٹ مار سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب تھی ملک میں، تو اس ٹائم جو ہے ہمیں ملک کو ایسی فورس کی ضرورت تھی، ایسی پاور کی جو بہت ایفیشینٹ ہو، ان کو کنٹرول کر سکے۔ تو وہ سچویشن جو ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو ہر طرح کی سہولت اور طاقت دی جائے جس کی وجہ سے امن و امان برقرار رہ سکے۔ تو اس طرح کی آپ نے جب اس کی طرف رجحان کیا، پاور، پیسہ، رولز، لاز، تو اس نے جو ہے ان کو تقویت دی کہ وہ ایک انسٹیٹیوشن بن سکے۔ تیسری چیز پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع کے وقتوں میں قائد اعظم محمد جناح فوت ہو جاتا ہے، لیاقت علی خان کو شہید کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ گورنر جنرل، پرائم منسٹر اتنی جلدی جلدی بدل رہے ہیں کہ ایک سال، دو تین سال کے اندر 9 سے 10 آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہیں وہ چینج ہو گئے، شفل ہو رہے ہیں۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں چودھری غلام محمد ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں خواجہ ناظم الدین ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں فیروز خان نون ہے، آئی اے چندری گڑھ، اتنی جلدی شفلنگ ہو رہی ہے کہ کوئی آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ آج کس کی حکومت ہے تو کل کس کی ہے۔ تو پولیٹیکلی انسٹیبل تھے۔ تو جب آپ کا انسٹیٹیوشن جو ڈیموکریسی کی علامت تھی، جو اس پہ ملک بنا تھا کہ ڈیموکریٹک کنٹری بنے گی، وہ جب کمزور ہو تو پھر آپ کی نظر کس طرف جائے گی؟ ایک ایسا ادارہ آپ کو چاہیے جو ایک اسٹرانگ ہو، جو چلا سکے۔ تو آرمی کو جو ہے یہاں سے بھی ایک موقع مل جاتا ہے کہ وہ اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کے، بلکہ کمزوری کا فائدہ کیا اٹھا رہا ہے، وہ نیچرلی جو ہے ایک چیز کمزور ہے تو آٹومیٹک دوسری چیز پاورفل ہوگی، وہ اس کو ٹیک اوور کرے گی۔ تو یہ بھی ان کی فیور میں آ جاتی ہے کہ وہ جو ہے ایک انسٹیٹیوشن بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 4 پوائنٹ ایرا آف وارز جو ہے، اس دوران جب پاکستان بنتا ہے یہ وہ وقت ہے جس میں جنگیں چل رہی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ورلڈ وار 2 ریسنٹلی ختم ہوئی، اس کے بعد کیپٹلزم کمیونزم کی جنگ چل رہی ہے۔ تو ہر کوئی ملک کوشش کر رہا ہے کہ یا تو کیپٹلزم میں جائے یا کمیونزم میں، اور اپنے ملک کو اسٹرانگ کرے تاکہ اس پہ کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ تو پاکستان بھی اس طرح 1951 میں آپ نے دیکھا ہے لیاقت علی خان کے دور میں امریکن بلاک میں جا کے چلا جاتا ہے۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایک آرمی ہو، اسٹرانگ آرمی ہو، جو ہمیں اس طرح کے تھریٹس سے جو ہے کمیونزم یا کیپٹلزم سے بچا سکے۔ جو کمیونسٹ بلاکس میں تھے وہ کیپٹلزم سے بچنا چاہ رہے تھے، اور جو کیپٹلسٹ بلاک میں تھے وہ کمیونزم سے بچنا چاہ رہے تھے۔ تو ایسی سچویشن میں بھی انٹرنیشنل جب جنگیں چل رہی ہیں، انٹرنیشنل وارز چل رہے ہیں، پروکسیز وارز ہیں، تو ہمیں ایک ایسی آرمی چاہیے جو بہت اسٹرانگ ہو، جو ہمیں ملک کو بچا سکے۔ تو وہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہی تھی آرمی کانسٹیٹیوشن بنانے میں۔ پھر انڈین تھریٹ ہم دیکھتے ہیں 5ویں پوائنٹ میں کہ انڈیا کی طرف سے بھی ہمیں تھریٹس تھے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1948 میں کشمیر کے اوپر جنگ ہوتی ہے ہماری، ہمیں جنگ کے لیے فورس چاہیے لڑنے کے لیے۔ پرنسلی اسٹیٹس کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں، انڈیا جیسے جناح گڑھ ہو گیا، حیدرآباد، مناور اسٹیٹ وغیرہ، فیروز پور، اس پہ قبضہ کرتی جا رہی ہے۔ تو ایک فورس ہوگی تو ہم بچا سکیں گے، تو ہمیں یہاں پہ ایک فورس چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں یو این کے اندر بھی انڈیا بڑی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ پاکستان کو کسی طرح نیچا دکھائے۔ تو ہر فرنٹ پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تھریٹ ہے۔ تو یہ سمجھ میں آئی کہ اگر ہم کسی اور طرح نہیں بچ سکتے، کم سے کم گراؤنڈ لیول پہ تو ملک کو بچا سکیں، تو اس لیے ہمیں ایک آرمی کی ضرورت پڑی جو اسٹرانگ ہو، جو ملک کو بچا سکے۔ پھر 6 پوائنٹ پہ ہم دیکھتے ہیں
کانسٹیٹیوشن، ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن ہی نہیں تھا. پاکستان جب بنتا ہے 1935 کا ایکٹ جو ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے جس کی وجہ سے ہر ادارے کو اس دائرے میں رکھا جائے. کانسٹیٹیوشن 56 میں بنتا ہے، 58 میں ایبروگیٹ ہوتا ہے، پھر 62 میں آتا ہے وہ ون مین کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اپنا چلتا ہے جب تک وہ جا کے 1973 میں جا کے آپ کو ایک کانسٹیٹیوشن ملتا ہے. تو اتنے سالوں میں 47 سے 73 تک ایک ویکیوم ہے. تو جس کے پاس پاور ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو آٹومیٹکلی جب ایک کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے اور کانسٹیٹیوشن جب بنتا ہے ایسے لوگ بناتے ہیں، 56 کو آپ چھوڑیں وہ چلا نہیں، 62 کا ایوب ایک آرمی مین ہوتا ہے، وہ بناتا ہے، آرمی کے فیور کے لیے بناتا ہے، آرمی آٹومیٹکلی اسٹرانگ ہوتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں ایوب خان کے دور میں آرمی بہت زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے. اس سے پہلے نیوی اور ایئر فورس کی بھی کچھ سے تھی، لیکن اس کانسٹیٹیوشن کے بعد، اس رول کے بعد وہ جو ہے بالکل سائڈ لائن ہو جاتا ہے اور آرمی جو ایک بالکل ایک پاورفل انسٹیٹیوشن کے طور پہ آتی ہے. اور اس کے مد مقابل جو پولیٹیشنز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کو بھی سپریس کر کے اور باقیوں کو بھی سب کو کنٹرول میں لے آتی ہے. تو وہاں سے آپ دیکھتے ہیں ایک رائز جو ان کی اس میں آ جاتی ہے. لیکن بڑی وجہ یہ تھی کہ کانسٹیٹیوشن کا نہ ہونا تھا. جو کانسٹیٹیوشنز تھے اس کو اسلام ایکسیپٹ نہیں کریں گے کیونکہ ان کے اپنے بنائے گئے تھے، ان کو فیور دے رہی تھی. اگر کوئی کانسٹیٹیوشن ہوتی وہ ڈیموکریٹک کنٹری میں، وہ ان ڈیموکریٹک مینس کو الاؤ نہیں کرتی. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ بنی. 7 پوائنٹ پہ آپ دیکھتے ہیں برٹش لیگیسی آف ڈکٹیٹرشپ رول ان انڈین سب کانٹیننٹ. تو برٹش سے ہم نے کیا ایکوائر کیا؟ برٹش ڈیموکریسی کی بات کرتی ہے، لیکن انڈیا کے اندر برٹش ڈیموکریسی کی بجائے ڈکٹیٹرشپ طور پہ جو ہے حکمرانی کرتی رہی. آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں یہاں پہ جتنے رولرز ہمارے پاس آئے، جو انڈیا میں جو رول کر رہے تھے وہ سارے آرمی مین نہیں تھے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا جس کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، جو لاسٹ وائسرائے تھا، یہ کیا تھا؟ ملٹری مین تھا. اس کے علاوہ بھی لارڈز میں لارڈ، باقی آپ جتنے پڑھتے جاتے ہیں ویول وغیرہ، یہ سارے کیا تھے؟ یہ سارے ملٹری مین تھے. تو یہ اب انڈیا میں بظاہر تو انہوں نے الیکشنز وغیرہ کرائے، کانسٹیٹیوشنز بھی دے رہے ہیں. یہ تو وہی بات ہوئی کہ آرمی مین والے آ کے ایل ایف او کر دیتے ہیں کہ ایک کور دینے کے لیے. الیکشنز بھی 37 کے کانگریس منسٹریز کے ہم دیکھتے ہیں ہوئے، 45 کے، لیکن ان میں کیا تھا؟ صرف ایک چھوٹے حد تک منسٹریز تھی، باقی پاور تو برٹش کے پاس تھی. سیکریٹری آف دی اسٹیٹ یا آپ کہہ سکتے وائسرائے، وہ تو برٹش لندن سے ہی آ رہے تھے، یونائٹڈ کنگڈم سے. لوکل انڈینس کی مرضی سے تو نہیں آ رہی تھی. تو رولز جو ہے وہ اپنی مرضی سے کر رہے تھے، ہمیں صرف دکھا رہے تھے کہ ایک ڈیموکریسی ہے. تو ڈیموکریسی بھی ایک شیم ڈیموکریسی تھی، ایک ریئل نہیں تھی، بس ویسے دکھانے کے لیے ایک ڈیموکریٹک پروسیس تھا. تو اصل میں جو برٹش نے ہمیں سکھائی جو چیز تھی وہ ڈکٹیٹوریل رول تھی، ڈکٹیٹرشپ تھی جو ہم نے دیکھی. اور اس سے پہلے بھی جو مسلمانوں کی ہسٹری میں ہم رول دیکھتے ہیں وہ ساری ڈکٹیٹر ہی تھی، مونارکی تھی. تو اس سب کانٹیننٹ جو چیز انہیریٹ کی وہ ڈکٹیٹر ہی تھی، ڈکٹیٹرشپ ہی تھی. تو یہاں جو ہے ہمیں جو چیز دی گئی وراثت میں وہ ڈکٹیٹر آمریت شپ تھی. تو آمریت میں یہی تھی جس کے پاس پاور ہے وہی جو ہے کنٹرول کرے گا، اور لوگ بھی اسی چیز کو مانیں گے اور اس کو ایکسیپٹ کریں گے. تو یہ چیز ہمیں ورثے میں ملی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ملٹری رول ورسز رول آف انیفیشینٹ اینڈ کرپٹ لیڈرز. ہم دیکھتے ہیں کہ سارے الزام ملٹری پہ لگانا بھی غلط ہے. ہم دیکھتے ہیں اگر ایک طرف ملٹری رول آئی تو دوسری طرف جو ہمارے سویلینز تھے وہ خود انیفیشینٹ تھے اور کرپٹ تھے. پاکستان جب بنا تو کوئی آرمی نہیں تھی وہاں پہ اتنی کہ وہ ٹیک اوور کرے. جو پولیٹیشنز کو موقع دیا آپ خود دیکھتے ہیں کہ 3 سالوں کے اندر، انیشیل 3 سال کے اندر کیا حالت تھی. ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، لیگ پولنگ ہو رہی ہے، کانسٹیٹیوشن نہیں بنا پا رہا، آپس میں لڑ رہے ہیں پاورز کے لیے. تو خود ایک ویکیوم کریٹ کیا. جب معاملہ خراب ہوتے ہیں تو خود ہی فوج کو بلایا کہ آپ آ کے ٹیک اوور کریں. خود اتنے انکمپیٹنٹ تھے کہ انہوں نے راستہ ویکیوم دیا کہ آپ آ جائیں آرمی کو، کہ آپ سنبھالیں، ہم سے نہیں ہوگا. ماشاء اللہ خود اس کے جنرل اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے ہی لگا، اس کے اندر مرزا نہیں لگا. آرمی تو نہیں آ رہی تھی، آپ نہ لے آتے، کنٹرول کر لیتے. اب سے کیوں نہیں حالات کنٹرول؟ تو اپنی نااہلی کیوں چھپانے کے لیے آپ آرمی کو بلائیں اور پھر الزام ان پہ دے کہ جناب ہم تو جو ہے معصوم تھے اور آرمی نے ٹیک اوور کر کے سارا گھر کیا. یہ نہیں مانتے کہ ہم انیفیشینٹ تھے، ہم نے ان کو بلایا اور انہوں نے آ کے کور کیا. تو یہ دو سائڈز ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو اس میں سارے الزام جو ہے آرمی پہ ڈالنا بھی غلط ہے. لیکن یہاں سے ہمیں یہ چیز سمجھ آئی کہ جو آرمی تھی وہ ایز انسٹیٹیوشن کیسے بنی. پھر ہم آتے ہیں کہ کس پہ ہم الزام ڈالیں. یہ تو ہم نے پہلے سارے ریزنز پڑھے کہ آرمی جو ہے ایک انسٹیٹیوشن بن گئی. لیکن اگر ابھی تک کی ہم بات کریں 2024 تک، تو ہم یہ پوچھیں گے کہ ہم کس پہ الزام ڈالیں آرمی کو، کہ آرمی ایز انسٹیٹیوشن کس نے بنائی، کیوں بنی، خود بنی، کیسے بنی. تو ابھی 2024 کی اگر ہم بات کریں تو 2024 میں بھی ہر کوئی یہی بات کرے کہ آرمی جو ہے بہت زیادہ بجٹ لے جا رہی ہے اور آرمی جو ہے کنٹرول سے باہر ہے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، بہت کچھ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے کہ آرمی کو کنٹرول کیا چاہیے، وہ سارا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، پولیٹکس میں ادھر ادھر انٹرفیئر سب کچھ ٹھیک ہے. اس پہ جتنی منہ اتنی باتیں، ان کے لحاظ اس پوائنٹ کو میں بھی ڈسکس نہیں کروں گی. اس پہ مجھ سے بہتر ہر کوئی جان رہا ہوگا. تو ہم باقی پوائنٹس پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، آرمی
آرمی کے اوپر الزام ڈال دیتے ہیں پہلے پوائنٹ پہ کہ آرمی خود ذمہ دار ہے، خود کو سارا پاور لے کے بجٹ لے کے سب کچھ انسٹیٹیوشن بن کے ٹھیک ہو گیا۔ سیکنڈ پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ پہ پولیٹیشنس کو ہم کیوں بھول جائیں؟ ہم دیکھیں جب ملک جب بنا پولیٹیشنس کے ہی ہاتھ میں تھا، سویلین پولیٹیشنس تھے، انہوں نے کیا کیا اپنے ملک کے ساتھ، اپنی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کیا کیا؟ 47 میں آزاد ہوتا ہے، 56 میں جا کے کانسٹیٹیوشن بنتا ہے، اس کانسٹیٹیوشن کو 58 میں توڑ دیا جاتا ہے۔ 47 سے 56 تک آپ حالت دیکھیں کہ ہر 6 مہینے بعد لیس دن ایئر جو ہے گورنر جنرل کی پرائم منسٹر کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، بار بار لڑے۔ جب بیسک جو کمیٹی بنی تھی کانسٹیٹیوشن کے لیے، مولوی تمیز الدین تھے، کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا گیا، وہ کورٹ چلے گئے۔ اب دیکھتے ہیں پولیٹیشنس کی آپس مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ آگے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں پولیٹیشنس کو جب موقع ملتا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں، الیکشنز میں ریکنگ کر رہے ہیں، جب جیت جاتے ہیں کرپشن، امیر بنتے ہیں، 2 نمبریاں، فیوٹزم، نیپوٹزم، یہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہو کہ پالیسیز کوئی بھی نہیں ہے، ہر طرح سے الیکشن جیتنا ہے، ریک کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے۔ تو پولیٹیشنز خود بھی تو کرپٹ ہیں۔ اگر یہی پولیٹیشنز ایماندار ہوتے، طریقے سے آتے، کہتے بھائی جو بھی ہو، جو بھی جیتے گا، لیکن ہم ریگنگ نہیں کریں گے، ہم کرپشن نہیں کریں گے، ہم فیوٹزم، نیپوٹزم، یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے، تو پھر آرمی کہاں سے آتی؟ تو آرمی کو تو آپ نہیں موقع دے، جب آپ چور ہوں گے، نائل ہوں گے، تو ظاہر آرمی آئے گی، وہ تو ملک کا سوچے گی، وہ اس ملک ہے، وہ تو آئے گی۔ لیکن آپ لوگ جو ہیں جب خود نائل ہوں گے، ہر چیز کو غلط، تو آپ کو کون روکے؟ کوئی پاور تو ہو جو آپ کو روکے، تو آرمی ہوگی، وہ آ گئی۔ تو پولیٹیشنز خود پہ الزام کیوں نہیں ڈالتے؟ خود بھی تو کریں نا۔ اگر کوئی آرمی والا آتا ہے، ٹھیک ہے ایوب خان ہے، اس سے غلط کیا، تو اس کے بعد پولیٹیشنز نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر وہ غلط ہے آپ ان کو پنش کرتے نہیں کیا نا؟ لیکن آپ کریں گے، کیسے کریں گے؟ کیونکہ آپ خود ان سے زیادہ، اگر انہوں نے ایک غلطی کی کانسٹیٹیوشن توڑنے کی، تو ان سے زیادہ آپ نے 10 غلطیاں کی۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، تو پھر آپ صرف آرمی کو بلیم نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح ماسز کی بات کریں گے، لوگوں کی، تو لوگ کیا معصوم ہیں؟ لوگوں کی بھی تو حالت آپ دیکھ لیں یہی ہے کہ الیکشنز کا ٹائم آتا ہے، اگر کوئی ایماندار بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کو کوئی ووٹ نہیں دے گا۔ دوسری طرف ہمیں پتہ ہے کہ کوئی چور، لٹیرا، ڈاکو، پیسے والا بندہ کھڑا ہے، ہم اس کو ووٹ دیں گے اس امید سے کہ ہمیں اس سے فائدہ پہنچے گا، کسی کو نوکری ملے گی، کسی کو چند روپے ملیں گے، کسی کو کوئی سڑک ملے گی، کسی کو گٹر کا ڈھکنا ملے گا، کسی کو کیا ملے گا، کسی کو کیا ملے گا۔ تو جب یہ پریورٹیز ہیں لوگوں کی کہ وہ اپنا ووٹ جو ایک امانت ہے اس کو بیچ دیتے ہیں، تو پھر وہ کیوں دوسروں کو الزام لگاتے ہیں؟ وہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیشنز کرپٹ ہیں، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا؟ خود تو آپ اپنے ووٹ کی حفاظت نہیں کر رہے۔ لوگوں کی مورلٹی یہ، آپ نکلیں ان کی زبان دیکھیں، وہ کیسی زبان یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ باہر نکلیں روڈ پہ جائیں، آپ کو ہر کوئی کوشش کرے گا کہ دھوکہ دے، چونا دے۔ سبزی والا، ریڈی والا آپ کو خراب چیز اچھی قیمت پہ بیچے گا، یا اسی قیمت میں مکس خراب دانے اس میں ڈال کے چھپائے گا۔ وزن میں کمی ہوگی، گالی گلوچ عام ہے، ہر جگہ ملاوٹ ہی ہو، تو ہر کوئی تو کر رہا ہے، تو لوگ کون سے صاف ہیں؟ ہم ان پہ آرمی کو الزام لگائیں کہ جناب آرمی نے سارا کیا اور یہ وہ ذمہ دار ہوئے، تو لوگ کون سے اچھے ہیں؟ پھر اس طرح انڈیا کے اوپر اگر ہم الزام ڈالیں کہ انڈیا نے ہمارے ملک کو تباہ کیا، انڈیا تو ویسے ہی آپ کے ساتھ خوش نہیں تھا کہ ٹھیک ہے بھئی آپ بن کے کیا کرنا، لیکن یہ الزام کب تک ہم لگائیں گے؟ انڈیا تو بہت آگے نکل چکا، اب تو اس الزام کو چھوڑ کر بھئی ابھی خود سوچنا چاہیے کہ آیا انڈیا ہی تھا یا ہم خود ہیں؟ پھر ہم یو ایس پہ الزام لگاتے ہیں جناب امریکہ جو ہے ہمارے اندر ڈیموکریسی نہیں چھوڑ رہا، اس نے سارا وہ کیا ہوا ہے، امریکہ کی سازش ہے، پیسے سارے ہم امریکہ سے لے رہے ہیں، ٹیکنالوجی جتنی بھی ہمیں جو چاہیے لیٹسٹ وغیرہ، ملٹری وغیرہ کی جو بھی ہے، یا اس کے علاوہ بھی باقی جو ہے میڈیکل سائنسز میں، کمپیوٹر کی ورلڈ میں، آئی ٹی میں، وہ سارا امریکہ سے ہم لے رہے ہیں۔ ملک ہمارا سارا امریکہ کے قرضوں پہ، پیسوں پہ چل رہا ہے۔ تو امریکہ جب ہمیں اتنا دے رہا ہے تو ہم سے کیوں کچھ نہ مانگے؟ وہ مانگے گا، ہم سے اسلحہ مانگے، ہم اس اوبیڈینس ہم سے مانگے گا۔ جب امریکہ میں اتنا کچھ دے رہا ہے تو ظاہر ہے وہ ہم سے یہ چاہے گا کہ ہم اس کی ہر بات مانیں۔ وہ لازمی ایسا بندہ چاہے گا پاکستان میں، ایسا نظام چاہے گا کہ وہ نظام جو امریکہ کی بات مانتا رہے، تو ظاہر ہے امریکہ انفلوئنس کرے گا۔ اس کے لیے اچھا ہے کہ کوئی ایسا بندہ یہاں پہ ہو جو اس کی بات مانے۔ پھر اس طرح ہم اپنی ہسٹری کو دیکھیں، پوری ہسٹری جو 47 سے لے کر اب اپ ٹو ڈیٹ 2024 تک، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صرف الزام لگاتے جا رہے ہیں۔ آپ کسی رولر کو دیکھیں، کسی اس دور کے لوگوں کو دیکھیں، آپ کو کیا نظر آئے گا؟ کرٹیسزم، وائلنس، کرپشن، فیلئر، ریگنگ، سب کچھ ہمیں نظر آئے گا، مار داڑ توڑ، نفرت۔ تو جب یہ چیز سارے آپ کے پاس ہیں تو پھر آرمی کو کیوں الزام لگاتے ہو؟ اصل میں یہی بات ہے نا کہ الزام لگانا آسان، اپنے آپ کو چھپا کے دوسروں پہ، اگر ٹھیک ہے آرمی نے سارا کیا مان لیتے ہیں،
تو آرمی ایک ہے، نیچے باقی 5 اور ہمارے پاس پوائنٹ ہے. اگر ہم ان 5 کو ٹھیک کریں، پولیٹیشینس خود کو ٹھیک کریں، بھائی جو بھی ہوگا ہم ریگنگ نہیں کریں گے، ہم کرپشن نہیں کریں، تو اب خیال سے کیا آرمی آ سکتی ہے کچھ کر سکتی ہے؟ کبھی نہیں. ماسز یہ کریں کہ بھائی جو ایماندار بندے ہم اس کو ووٹ دیں گے، جو نہیں ہم نہیں دیں گے، چاہے جو بھی ہو جائے. کوئی کرپٹ ہے پیسے دے گا جو بھی، ہم نہیں لیں گے، لیکن ہم اس بندے کو، آپ اس محلے میں اس علاقے میں ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کون کیا، ہم اسی کو ووٹ دیں گے. ماسز دیں، دیکھیں کرپٹ جو لوگ، اور مطلب اب پولیٹیشینز وہ کہاں جائیں گے؟ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے، ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. لیکن یہی لوگ ہی تو ان کو ووٹ جا کے دیتے ہیں، بیچ رہے ہوتے ہیں. پھر سیدھا باہر کے ملک کی بات کرتے ہیں. آپ نے اپنی معیشت وغیرہ سنبھالی ہوتی، ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہوتی، تو باہر کے ملک کا آپ کے اندر انفلوئنس نہیں ہوتا. لیکن گھر کے حالات ایسے کہ باہر کا بندہ خود ہی اندر آ جائے. گھر میں اتنی مسٹرسٹ پیدا ہو گئی ہے کہ باہر والے کو موقع مل گیا کہ وہ اس لیے پینیٹریٹ کرے آپ کے اندر. تو اپنے گھر کو خود اندر سے صحیح کریں، اس کے بعد باقیوں پہ الزام لگائیں. پہلے ہر کوئی اپنی اصلاح کرے، خود کو دیکھ کے اس کے بعد دوسری کی بات کرے. تو یہ ایک پہ بات نہیں آتی، یہ ایک من اصل قوم جو ہے اس کے اوپر یہ بات آتی ہے. تو وہاں سے یہ چیز شروع کی جائے، تب جا کے یہ چیز ٹھیک ہوگی. تو اس حساب سے میں اس اوپینین پہ پہنچا ہوں کہ آرمی کو صرف بلیم کرنا درست نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ایک، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیئر ہولڈر ہے اس الزام کو لینے میں. لیکن اس کو، وہ ایک ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہیں اس میں تو اس کا عمل دخل نہیں ہے، وہ تو باقی لوگوں کی کیوں ہے. تو ہر کوئی اپنے حصے کی ذمہ داری اٹھائے اور دوسرے پہ الزام دینا چھوڑ. جب آپ اپنے حصے کی ذمہ داری صحیح اٹھائیں گے تو آٹومیٹکلی دوسرا جو حصہ ہوگا وہ بھی کریکٹ ہو جائے گا، وہ بھی صحیح ہوگا. جب آپ کرپٹ نہیں ہوں گے تو اگلا آپ کو بلیک میل نہیں کر سکتا، کنٹرول نہیں کر سکے گا. تو اس لیے ہر کوئی اپنے حصے کی ذمہ داری اٹھائے بجائے اس کے دوسروں پہ الزام ڈالے. نیکسٹ پھر ہم آتے ہیں کہ وائی ٹو بلیم. کیوں ہم آرمی کو بار بار بلیم کر رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشن بن چکے؟ ٹھیک ہے بن چکے، تو پھر الزام کیوں دیتے ہیں آپ اس کو؟ بن گئی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو لیکن نہیں، کیوں؟ اس لیے کیونکہ پہلی بات یہ ایبسلوٹ پاور کرپٹس. جب انلمیٹڈ انبریڈلڈ پاور ہوتی ہے وہ کرپٹ کرتی ہے. کرپٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز کو مانتی نہیں ہے، جو دل چاہے جو مرضی وہ کرنا چاہے کر لیتی ہے. اور ابھی ہم یہی دیکھتے ہیں ہمارے آرمی میں یہی چیز صلاحیت کر چکی ہے کہ آرمی مین اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، بیونڈ دا لا، بیونڈ دا کانسٹیٹیوشن، ایوری ادر فورس. آرمی صرف آرمی مین سے ڈرتی ہے، اپنے سپیریئر سے ڈرتی ہے، باقی کسی کی اس کو پرواہ نہیں ہے. کیونکہ پاور ان کے پاس آ چکی ہے. پاور کس چیز کی ہے؟ فورس کی ہے، پیسے کی ہے، اکانومی کی ہے، پالیسی میکنگ کی ہے، لاس کی ہے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے وہ کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں. چیک اینڈ بیلنس وہ رہا نہیں ایز اے انسٹیٹیوشن اپنے اندر. تو چیک اینڈ بیلنس ان کا ہے اپنے ادارے کے حد تک، لیکن باہر سے جو ہے دوسرے ادارے ہیں، کیا وہ چیک اینڈ بیلنس برقرار رکھ پائے؟ کیا وہ یہ دیکھ سکے کہ آرمی کسی انسٹیٹیوشن کے اندر مداخلت نہ کرے یا وہ کسی اور میں نہ کرے؟ نہیں نا. تو پھر بلیم تو آئے گا. ایک پاور انلمیٹڈ پاور ہے، چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں رہی، کوئی آپ کو روک بھی نہیں سکتا کہ آپ اس ڈومین میں آپ کا دل جہاں چاہے آپ جا سکتے ہیں. چیک اینڈ بیلنس ختم ہو گئی، جوڈیشری ایگزیکٹو لیجسلیشن کچھ رہا نہیں. تو پھر الزام تو آئے گا. اسی طرح اکانومی میں بھی بلیم. اکانومی انسٹیبل ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے آپ کی. امپورٹ جو ہے بڑھ چکے ہیں، ایکسپورٹ ختم ہو چکے ہیں، قرضے حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں، کوئی قرضہ دینے کو تیار نہیں. انفلیشن، مہنگائی، ٹیکسز کلیکشن آپ دیکھیں، لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، فیکٹریز بند ہو رہی ہیں. تو پھر پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ کینڈلز نکل جاتے ہیں، لیکس آتی ہیں کہ باہر کے ملکوں میں پیسہ جا چکا ہے. باہر کے ملکوں میں پیسہ کیسے گیا؟ کون لے گیا؟ کون اس پہ چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے؟ بہت سارے سوال آ جاتے ہیں، پھر الزام آتا ہے. اس طرح ملک کے اندر انسٹیبلٹی بڑھ چکی ہے، چاہے وہ اکنامک ہو، پولیٹیکل ہو، لا کی بات ہو، ریلیجیس ہو، جس طرح کی آپ بات کریں. آپ دیکھتے ہیں کنٹری آپ کی وولیٹائل ہو چکی ہے، کوئی نہیں پتہ کل کیا ہوگا. آپ کٹا مارتے ہو، جوا کھیلتے ہو، رسک پہ ہو، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. 10 سالوں میں آپ ملک کو کہاں دیکھتے ہو؟ کسی کے پاس کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہاں دیکھیں گے. کیونکہ لوگ، ملک ہی انسٹیبل ہے، کوئی گراف نہیں ہے کہ اوپر جا رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں، اوپر نیچے اوپر نیچے، آج یہ کل وہ. تو اس حالت میں بھی الزام آئی ہے کہ بھئی یہ انسٹیبلٹی کس کے پاس ہے؟ ہر ادارے کو آپ دیکھیں ختم ہو چکی ہے. وہ کرپشن بے انتہا. کوئی نوکری میں لگتا ہے، سرکاری گورنمنٹ جاب میں آ جاتا ہے جناب، تھوڑے عرصے میں بہت زیادہ امیر ہو جاتا ہے. تو بات یہ کہ اتنے پیسے اس کے پاس آئے کہاں سے؟ سارے ادارے ناکام ہو چکے ہیں. وہ دیکھیں، چیک اینڈ بیلنس رکھیں. بھئی یہ تو ابھی گورنمنٹ جاب میں آیا، تو 5 سال کے پہلے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ابھی اتنے وسائل اس کے پاس کہاں سے آئے؟ کہیں قوم کا پیسہ جو ہے وہ لوٹ کے نہیں لے جا رہا؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا. ساری چیزیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور ایک کنٹرول میکنزم کے تحت چلائی جا رہی ہیں. اس طرح لٹریسی جو ہے بہت بڑھ چکی ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ پڑھ کے کیا کریں گے، نوکری تو ہے نہیں، تو کاروبار کر لیتے ہیں. تو لوگ بھول گئے ہیں کہ لٹریسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پڑھ کے ایک نوکری حاصل کریں، بلکہ لٹریسی تو ایک
آپ کے دماغ کا جو ہے کھانا ہے، پڑھ لکھ کے آپ کے اندر شعور آئے گا، آپ سوچ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، صلاحیت آپ اچھے برے کو دیکھ سکتے ہو، حالات کا جائزہ لے سکتے ہو، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ لیکن ملک ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ لوگ تعلیم کو اس حد تک لمیٹڈ کیے کہ پڑھ لکھ کے بس جاب ملے ٹھیک ہے، نہیں ملی تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو تعلیم کا مقصد صرف رٹا لگا کے نوکری حاصل کرنا ہے، اچھے نمبر لینے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو کریٹیوٹی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، جو ویژن ہے وہ بند ہو چکی ہے، سوچ نہیں سکتے کہ کیا کرنی ہے۔ ابھی دنیا اتنی جو ترقی کر رہی ہے سائنس کی فیلڈ میں، کہاں سے کر رہے ہیں؟ اسی ایجوکیشن کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس ایجوکیشن کیا ہے؟ بس جو بھی ڈگری حاصل کرو اس کے بعد نوکری نہیں ہے، کیا کرے گا؟ تو یہ تو حال ہو چکا ہے ہمارے ملک کا۔ کوئی تو اس طرح کی آپ یہاں سے انداز لگائیں، پھر ہم کس کو بلیم کریں؟ کیونکہ پاور کا ہی رول یہاں پہ، مائٹ از رائٹ والا رول چل رہا ہے۔ تعلیم کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، پڑھا لکھا بندہ جو ہے پروفیشن، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ٹیچرز ہیں، ابھی آپ حالت دیکھیں یونیورسٹیز کی، کالجز کی، کیا معیار ہے؟ وہ خود بھی کرپٹ ہے ایک حد تک، باقی جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بھی اس سے زیادہ کرپٹ ہے، ان کو عزت نہیں دیتے، اس لیے اگر دیتے ہیں کیا ہم رسپیکٹ رہ چکی ہے۔ تو پھر ملک میں ٹیررزم پھیل چکا ہے، ہر بار آپ دیکھتے ہیں دھماکے، یہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کس پہ الزام ڈالیں گے؟ باہر کے ملکوں پہ، لیکن یہ کہ اپنے گھر کے اندر تو یہ حالت کر دی ہے کہ باہر والا آ جائے، باہر والوں کو خود آنے کا موقع دیا آپ نے، تو جب موقع فراہم کریں گے گھر کے اندر ہی آپ کہہ لیں کہ اپنا حالات ایسے ہوں گے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، تو باہر والا تو آئے گا، باہر والے کو موقع چاہیے اور آپ موقع دے رہے ہیں۔ تو اس حساب سے ٹیررزم کے لیے باہر کو کیوں؟ اپنے آپ کو الزام دینا چاہیے کہ اپنے گھر کو پہلے ہم ٹھیک ہے، تاکہ باہر والا جو ہے انفلوئنس ہی نہ کر سکے، گھر میں اتفاق ہونا چاہیے۔ پھر الیکشنز ہوتی ہیں، ہر بار الیکشن میں دھاندلی کا الزام ہوتا ہے، ہر بار دھاندلی کا۔ تو کب فیئر اینڈ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہم کروائیں گے تاکہ جس کو لوگ چاہتے ہیں وہ آ جائے، اچھے چاہتے ہیں برے چاہتے ہیں جو بھی ہے ان کی مرضی ہے، ووٹ بیچتے ہیں جو کرتے ہیں کرنے دیں، لیکن کم سے کم ان کی مرضی سے تو آئے، کسی اور کی مرضی سے کیوں آئے؟ جس علاقے کے جس حلقے کے لوگوں کو ووٹ اس کے مرضی سے اس کو آنے دیں، کیوں نہیں آنے دیتے؟ پھر الزام آئے گا۔ پھر مورل آف دا نیشن، لوگوں کی جو مورلٹی ہے وہ آپ دیکھ لیں کہاں پہنچ چکی ہے۔ لوگوں سے آپ اچھائی کی امید ہی نہیں رکھ سکتے، ہر کوئی دھوکہ دینے کے پیچھے پڑا ہوگا، نقصان دینے کے، چیٹ کرنے کے پیچھے۔ وزن میں کمی ہوگی، ماپ تول میں کمی ہوگی، مطلب ہر جگہ ہر کام میں کوئی بات کرے گا، 10 بات کرے اس میں سے کوشش کرے گا 4 یا 5 جو ہیں وہ جھوٹ ہی بولے گا۔ تو جھوٹ جو ہے ایک مطلب قومی جو ہے ہماری، آپ کہہ سکتے ہیں سلیکشن آف ورڈ ہو چکی ہے۔ ایگزیجریٹ کرنا، بڑھانا، اور دوسروں پہ تنقید کرنا، ناحق ناجائز تنقید کرنا، خود کس طرح مورل وائز مورلٹی کیسے نہیں دیکھیں گے، اگلے پہ تنقید ضرور کریں گے۔ تو یہ تو حال ہو چکا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر آپ کس پہ الزام لگائیں؟ اور وائی ٹو بلیم، پھر کیوں الزام لگائیں؟ کیوں اس لیے لگائیں کیونکہ پاور کرپٹ کر چکی، اس لیے لگائیں کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اس لیے لگائیں کہ اکانومی خراب ہو چکی، اس لیے لگائیں کہ ملک کے اندر کوئی اسٹیبلٹی ہی نہیں ہے، اس لیے لگائیں کرپشن بڑھ چکی، اس لیے لگائیں کہ لٹریسی ریٹ ہماری برباد ہو چکی ہے، ٹیررزم ہے اس لیے لگائیں، الیکشن ریگڈ ہوتے ہیں اس لیے لگائیں، یا مورل آف دا نیشن جو ہے وہ ایک بگڑی ہوئی ہے، اس پہ اس کو دیکھتے ہوئے ہم الزام لگائیں۔ تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تھیں، تو اس نے جو ہے فوج کو ایک موقع دیا کہ وہ ایک انسٹیٹیوشن بنے اور اسٹرانگ بنے، اور اس سچویشن میں اس کو بننا بھی شاید چاہیے تھا۔ اگر وہ نہیں بنتی تو وہ بھی کرپٹ ہو جاتی، گر جاتی، اور اگر وہ کرپٹ ہو کے گر جاتی پھر رہ کیا جاتا؟ تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے۔ آپ باقی ٹھیک کریں وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا، آپ وہ نہیں کریں گے تو کب تک الزام لگاتے رہیں گے؟ تو پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں وے فارورڈ، ان سب کا حل کیا ہے؟ تنقید تو بہت کر لی ہم نے، الزام لگایا، سمجھ بھی لیا کہ انسٹیٹیوشن کیا ہے، کیوں بنی، کیسے بنی، تو حل کیا؟ حل اس کے میں نے 7 حل لکھے ہوئے ہیں، اس کو ہم دیکھ کے ہی ہم کوشش کریں گے کس کا حل نکالیں۔ پہلا حل میں نے یہ لکھا ہے، ٹوائن بی تھیری آف چیلنج اینڈ رسپانس۔ ٹوائن بی ایک بندہ تھا، اس نے ایک تھیری دی ہے چیلنج رسپانس کی۔ وہ کہتا ہے جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے، چیلنج آتا ہے، تو ہر سوسائٹی کے اندر ایک کریٹیو مائنورٹی ہوتی ہے، کریٹیو ہوتی ہے لیکن وہ مائنورٹی ہوتی ہے، کم تعداد میں ہوتی ہے، تو وہ چیلنج کو بھانپ لیتی ہے، انالائز کرتی ہے اور اس کے مطابق رسپونڈ کرتی ہے۔ اس کا چیلنج کو بھانپ لینا اور رسپونڈ کرنا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر وہ چیلنج کو وقتی طور پہ ٹائملی بھانپ لے اور ٹائملی رسپونڈ کرے تو سوسائٹی جو ہے وہ نکل جاتی ہے اس مسئلے سے۔ لیکن اگر وہ ٹائملی رسپونڈ نہ کر سکے یا غلط اگر انالائز کرے اس کو، تو قوم جو ہے ڈوب جاتی ہے۔ تو قوم کا نکلنا اور ڈوبنا جو ہے وہ ایک کریٹیو مائنورٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔
تو یہی چیز میں پاکستان کے بارے میں کہوں گا. جیسے امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں ان کی ایک تھنک ٹینک ہوتی ہے، پالیسیز بناتی ہے، چیلنجز آتی ہے، رسپونڈ کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے. سروائیول ہر ملک اسی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو اسی طرح ہمیں پاکستان کے اندر جو کریٹو مائنورٹی اس کو آگے لانا پڑے گا. جو اوریجنل کریٹو مائنورٹی ہو، ایسی نہیں کہ وہ سفارش پہ ہو یا کسی کے کہنے پہ ہو. جو اوریجنل کریٹو مائنورٹی ہے اس کو آگے لانا پڑے گا. ان کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ بھائی آپ جو چیلنجز ہیں، چاہے اکنامیکل ہیں، چاہے ٹیررزم ہے، اس کے علاوہ پولیٹیکل ہیں، جو بھی آپ ان کو انالائز کریں اور ان کے مطابق جو سلوشن ہے، رسپونڈ آپ اس کو کریں. تو وہ ایک سلوشن، پرابلم کو انالائز کریں، اس کی سلوشن دیں، اور اس سلوشن کو ہمیں سے ہر کوئی مانے، جو جس ادارے کے لیے، کس بندے کے لیے بھی ہو. اور وہ کہتے ہیں فار ایگزامپل اگر ملک اس کنڈیشن نہیں چل سکتے، آپ کو پارلیمنٹ کی تعداد جو کم کرنی ہے آپ اس کو کم کر دیں. اگلے 10 سال تک کوئی گاڑی نہیں خریدنی گورنمنٹس کے لیے، نہ خریدیں، انہیں کو ریپیئر کر کے چلائیں. فورن ٹورز آپ پرائیویٹ جیٹس پہ بزنس کلاس میں نہیں کریں گے، اکانومی میں کریں گے. آپ کر لیں، کوئی بات نہیں ہے. میٹنگز وغیرہ جو ہیں ساری آن لائن ہوا کریں گی کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ جو ادارے فضول ہم نے بنائے تھے صرف لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے، ان کا کوئی کام نہیں، ان کو ختم کریں. تو بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس حساب سے ان چیلنج کو آپ دیکھیں اور رسپونڈ کریں، اس کو سارے مانیں. تو اس طرح جا کے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ جو مائنورٹی ہوگی، کریٹو مائنورٹی، وہ چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کرے گی اور اس کے مطابق رسپونڈ کرے گی. تو ان کا رسپونڈ یہ ٹو ایج سارٹ ہے. اگر اچھا کیا تو پھر ملک آگے جائے گا انشاءاللہ، اور اگر نہیں کیا تو ملک ڈوب بھی سکتا ہے. تو یہ دو چیزیں دونوں ہمیں یہ رسک اٹھانا پڑے گا اور یہ کرنا پڑے گا کیونکہ ملک ویسے ہی ڈوبتا جا رہا ہے. پھر نیکسٹ جو ہے ویبرز تھیوری آف بیوروکریسی، جو ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا. ویبرز تھیوری آف بیوروکریسی یہ کہتی ہے کہ جناب کمپیٹنس ہونا چاہیے، سینیورٹی ہونی چاہیے، سینیورٹی کم فٹنس ہونی چاہیے، ایک رسپونڈ ریٹ ہونا چاہیے. تو ہر ادارے کے اندر ہمیں یہ تھیوری آف بیوروکریسی اپلائی کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں ہم دیکھیں کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی پرفارمنس کیسی ہے. پروموشن ہمیں سینیورٹی پہ نہیں دینی چاہیے، سینیورٹی کم فٹنس پہ دینی چاہیے. فٹنس کا مطلب یہ کہ اس ادارے کے اندر کتنا فٹ ہے، اس کی کنٹریبیوشن کتنی، اس کی سوچ سمجھ کتنی ہے، وہ ہائر رسپانسیبل پوزیشن پہ جا کے کس حد تک پرفارم کرے گا. تو ہر ادارے میں ہم دیکھیں جو قابل ہیں، جو بہتر پرفارم کر رہے ہیں، جو فٹ ہیں ادارے کے لیے، ان کو ہمیں آگے لانا چاہیے. اور جو ہیں وہ اسٹیگننٹ ہو چکے ہیں اور صرف سینئر ہو چکے ہیں لیکن کوئی کام نہیں، کوئی آؤٹ پٹ نہیں، تو ان کو ہمیں یا تو وہیں پہ روک دینا چاہیے یا تو ان کو سائڈ لائن کرنا چاہیے. اور اسی طرح ٹائملی پروموشن، اسپیڈ جو ہے، کوئک رسپانس جو ہے وہ ہمیں ان سے لینا چاہیے تاکہ سارے ادارے جو ایک 100% نہیں تو کم سے کم 70 to 80% اپنی پرفارمنس دیں، جو آج کل جو ہے سرکاری ادارے نہیں دے رہے. پھر مورلٹی آف نیشن، قوم کی جو مورلٹی ہے ہمیں اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے کہ باعث سے قوم ہماری جو مورلٹی ہے گر چکی ہے. لوگوں کی آپ لینگویج چیک کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لوگوں کی پریورٹیز چیک کریں، کس طرح کی فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے کیسے دیکھتے ہیں، آپس میں کیسے بات کرتے ہیں، فرینکنیس ہوتی ہے تو اس میں کس طرح کے لفظوں کی سلیکشن ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کی ان سے مشورہ مانگتے ہیں، کس طرح کا مشورہ دیتے ہیں. پرابلم ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کہتے ہیں تو کیا سوچ کے کیا دیتے ہیں. ایک تنقید والی سوچ آپ دیکھتے ہیں قوم میں پائی گئی کہ نیگیٹو کرٹیسزم جو ہے پازیٹیو نہیں ہے. مسئلے ہزار بتائیں گے، سلوشن کوئی نہیں ہے. سلوشن دیں گے ایسے دیں گے جو ان پریکٹیکل ہوں گے. ان کو پتہ ہی نہیں ہو کہ ہم سلوشن دے رہے ہیں جناب، یہ سلوشن جو ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور لوگ جو ہے کوئی یہ سلوشن دے کے اس کو واہ واہ کر کے مان بھی رہے ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ جناب یہ تو پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو قوم کی جو مورلٹی ہے اس کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا کہ بھئی آپ نفرت اپنے اندر سے ختم کرو، آپ پازیٹیو اپروچ لے آؤ، ترقی کی بات کرو، اچھی باتیں کرو. 2 نمبریوں والے کام چھوڑ دیں، 2 نمبر راستے یہ نیگیٹو یہ ساری چھوڑ دیں. تو قوم کو بھی جو ہمیں ایک صحیح راستے پہ لانا پڑے گا. پھر اس کے بعد فورتھ پوائنٹ پہ ہم ڈیموکریسی کی بات کریں گے. ٹرو ڈیموکریسی آپ لانے دیں. الیکشنز ہوتے ہیں اس میں کوئی انٹرفرنس کوئی بھی نہ کریں. کوئی اگر پولیٹیکل پارٹی جو ہے پکڑا جاتا ہے اس کو آپ آؤٹ کرتے ہیں، جس نے کہ وہ پوری لائف ٹائم کے لیے جو الیکشن میں نہیں آ سکتی ہے، کم سے کم 5 سال کے لیے نہیں ہو سکتا. دوسری دفعہ کرے گا تو 10 سال کا دیں، تیسری دفعہ جب پایا گیا تو اس کو آپ لائف ٹائم جو ہے آؤٹ کر دیں. تو اس طرح کے نارمز رکھیں آپ. ڈیموکریسی کے سسٹم کو فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ رہنے دیں. جو اچھے لوگ ہیں وہ آگے آ جائیں، جو خراب ہیں برے لوگ ہیں ان کو آپ باہر نکال دیں. ڈیموکریسی کو چلنے دیں تاکہ ملک جو ہے ترقی کرے. پھر اسی طرح رسپیکٹ فار کانسٹیٹیوشن، کانسٹیٹیوشن کی عزت کریں کہ جو کوئی بھی ہوگا وہ کانسٹیٹیوشن کے انڈر ہی ہوگا، اس سے بڑا باہر کوئی نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جو پاورفل خود کو سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے اور فورس ہے ڈنڈے کی پاور کی، تو میں تو قانون کو بھی نہیں مانوں گا، نہ مجھے پولیس پکڑ سکتی ہے، نہ عدالت سزا دے سکتی ہے، کیونکہ میں مہنگے میں سے مہنگے پولیس وکیل ہائر کروں گا اور پولیس کو برائب کروں گا، ججز کو بھی برائب کر لوں گا.
تو کانسٹیٹیوشن مجھے کیا کہے گی؟ یا تو میں ملک سے فرار ہو جاؤں گا، مجھے کون پکڑ کے لے آئے گا؟ تو جو ہے کانسٹیٹیوشن کی رسپیکٹ کریں، کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے، جو صحیح کہہ رہا ہو تو اس کی آپ بات مانیں، اس پہ عمل درآمد کریں۔ یہ نہ ہو کہ کانسٹیٹیوشن کو اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کریں اور کہیں جناب یہ دیکھو کانسٹیٹیوشن میں کیا لکھا ہے۔ نہیں، کانسٹیٹیوشن کو ملک کے فائدے کے لیے سوچیں، نہ کہ اپنے فرد کے لیے، اپنے ایک بندے کے لیے، اپنی ضد اور انا کے لیے نہ چلیں۔ کانسٹیٹیوشن کو کانسٹیٹیوشن ہی رہنے دیں، اس کو مقدس سمجھیں، اس میں مل بیٹھ کے ہر اتفاق کر کے اس کو مانیں۔ پھر اس طرح سپریشن آف پاور کو بھی آپ رہنے دیں، اس کو ایکسیپٹ کریں، ہر کوئی اپنے دائرہ کار میں کام کرے۔ یہ نہ ہو پولیس اٹھا کے لے جا رہی ہے، خود سمجھتی ہے ملزم ہے، ملزم کو مجرم سمجھ کے خود سزائیں دیتی ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی ہے، کچھ لوگ تو بغیر پوچھے اٹھا کے لے جاتے ہیں، غائب کرتے ہیں اپنی۔ بھائی آپ ہر کوئی اپنے دائرے میں رہے، پارلیمنٹ جوڈیشری کے اندر جنگ نہ لگے، جوڈیشری پارلیمنٹ کے اندر نہ لگے، یہ دونوں ایگزیکٹو کے اندر نہ لگے، ایگزیکٹو ان کے اندر، مطلب ہر کوئی اپنے دائرے میں رہ کے بات کرے۔ ایگزیکٹو کا کام ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو جو بھی آرڈر آتا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرے۔ پارلیمنٹ کا کام لاز بنانا ہے ملک کی بہتری کے لیے، تو وہ بہتری سوچ کے لاز بنائے، نہ کہ دوسروں کے پاور کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ جوڈیشری کا کام انصاف فراہم کرنا ہے، تو وہ اسی تک رہے کہ جو اس لاز کے مطابق اس پاس کیسز آتے ہیں اس کو دیکھ کرے، نہ کہ اس کے علاوہ جمپ لگا کے وہ کرے۔ سپریشن آف پاور جو ہے بہت مسٹ ہے، اس کو بھی ہم نے فالو کرنا ہے کہ ہر کوئی اپنے دائرے کار میں رہے، دوسرے کے دائرے میں نہ جائے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ ہر کوئی دوسرے کے پاور، وہ کہتا ہے میں، بھئی آپ کیسے میں؟ تو آپ پوچھیں گے جناب آپ کیسے میں، مطلب وہ کہتا ہے جی میں سب کچھ ہوں۔ بھئی آپ کیسے سب کچھ ہو؟ اگر آپ ایک پولیس والے ہو، آپ ایک مینجمنٹ گروپ سے بلونگ کرتے ہو، تو آپ تو اس لیول پہ ہو، لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں سب کچھ ہوں، مطلب ساری پاورز میری ہیں، میرا جو دل چاہے میں کر سکتا ہوں۔ تو یہ چیز بہت خراب ہے، اور ایسے دلیری سے کرتے ہیں، کوئی ڈر ہی نہیں ہوتا، یہ بھی خوف نہیں ہے کہ لا کی وائلیشن ہوگی ہم پکڑے جائیں، پنش کوئی پنش نہیں ہوگی کیونکہ ایسے کوئی ہوا ہی نہیں ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں تو پھر ان کی دلیری کیسے نہیں ہوگی؟ کوئی غلط کرتا ہے چاہے جو بھی ہوگا، آپ اس کی پوزیشن نہ دیکھیں، irrespective آف دا پوزیشن اینڈ اسٹیٹس، لا کی وائلیشن کی ہوئی ہے پنش کریں آپ اس کو، پھر دیکھیں سسٹم آپ کا کیسے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور جوڈیشری جو پنشمنٹ دیتی ہے، اناؤنس کرتی ہے، تو پولیس باقی ادارے پابندی کہ اس کو فالو کریں، نہ کہ اس کے اوپر ہی ریڈی اپنے کولیگس کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہونے کی وجہ سے ہی تو پھر ہم آرمی کو کیوں بلیم کرتے ہیں؟ تو یہ سب نے آرمی کو ہیلپ دی کہ انسٹیٹیوشن بنے، کیونکہ باقی سارے کرپٹ ہو چکے تھے۔ پھر اب جب انہوں نے ہم پہ ہاتھ ڈالنا شروع کیا باقی اداروں پہ، تو پھر آپ لوگ چلا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا؟ خود کو خود ہی خراب کیا ہے نا، تو کوئی باہر سے آ کے ٹھیک کرے گا؟ باہر سے نہیں آئے گا تو گھر کے اندر سے ہی کوئی آئے گا۔ پھر اسی طرح سے نو ٹو ہیروئزم، ایک بڑی جو ہمارے قوم کے اندر پائی گئی، ان کو جناب ہیرو کی تلاش ہے، کوئی ایک ایسا بندہ ہے کہ ہیرو آئے گا، ملک قوم کو بدل کے ٹھیک کر دے گا، بس ایک آئے گا اور وہی کرے گا۔ جناب اس کو آپ چھوڑ دیں ہیروئزم کو، ایک بندہ نہیں آئے گا، یہی خرابی ہے کہ بندہ آ کے جناب سب کچھ چینج کرے گا۔ بندے کے اوپر آپ کیوں جاتے ہیں؟ آپ اپنے لاس کو، انسٹیٹیوشن کو ٹھیک کریں کہ جو بندہ ہوگا وہ اس لا کے، اس انسٹیٹیوشن کے اندر آ کے وہ مولڈ ہو کے اسی طرح جائے گا۔ جیسے آپ کوئی، آپ دیکھیں کسی اگر لوہا ہوتا ہے، لاوا ہوتا ہے، اس طرح ربر ہوتا ہے، وہ جب گرم ہوتا ہے کی کوئی شیپ نہیں ہے، لیکن آپ اس کو جس شیپ کے اندر مولڈ کر کے رکھتے ہو تو آپ اس کو ٹھنڈا کر کے چھوڑو اسی شیپ میں نکل جاتی ہے۔ تو یہی چیز آپ کے لا اور انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جو کوئی، جیسے آپ دیکھیں سی ایس ایس سے پہلے لوگ آپ دیکھتے ہیں معصوم سے ہیں، بیچارے کچھ بھی نہیں ہوتا، سی ایس ایس کرنے کے بعد نکل کے آتے ہیں جناب مغرور ہو جاتے ہیں، وہ سسٹم ان کو اس سے لے جاتی ہے کہ جناب آپ بیوروکریٹس ہیں، آپ رولر ہیں۔ تو جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ ان کو خراب کرتی ہے، اچھی کرتی ہے، لیکن ایک سوچ دے کے نکالتی ہے۔ تو اسی طرح جو آرمی میں جاتے ہیں وہ اسی طرح ہو کے بنتے ہیں۔ تو ہر ادارے میں آپ جاتے ہو، ادارہ آپ کو مولڈ کرتی ہے۔ تو آپ ہیرو کے پیچھے نہ پڑیں، آپ اپنے لاز کو، انسٹیٹیوشن کو ایسے بنائیں کہ جو کوئی بھی اس کے اندر آئے گا، اس پولیٹکس میں آئے گا، اس انسٹیٹیوشن کے اندر آئے گا، وہ قوانین اتنے سخت ہوں، ایسے ہوں کہ کسی کو نکلنے دیں، جو اس سے وائلیٹ کرے گا اس کو اس کی سزا ملے، اور جو اس کے اندر رہتے ہوئے کام کرے گا وہ ایکسیپٹیبل ہو، وہ چل سکے۔ تو یہ چیزیں، اب یہ چیزیں پھر یہی بات ہے کہ کون کرے گا؟ یہی کوشچن ہے جناب، یہ کرے گا تو وہ کرے گا، یہ وہ نہیں کرے گا، تو پیچھے میں نے ساری بات بتائی، جو لوگ اس کے لیے ذمہ دار ہیں وہ سارے مل کے کریں گے۔ اب اس میں کون کون ذمہ دار ہیں؟ اس کے لیے میں نے پہلے بتایا کہ اس میں آرمی بھی ہے، پولیٹیشنز بھی ہیں، ماسز بھی ہیں، باہر کے ملک بھی ہیں، تو سب کا جو ہے ایک مشترکہ، آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کنٹریبیوشن ہے، تو سب نے مل کے جو ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ جب سارے مل کے کریں گے تو تب جا کے چیز جو ہے بہتری کی طرف جائے گی، اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ٹاپک سمجھ بھی آیا ہوگا، پسند بھی آیا ہوگا۔ اگر سمجھ آیا، پسند آیا تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ اس کے حوالے سے کوئی کویسچن وغیرہ ہو تو ضرور پوچھ لیجئے گا۔
باقی ٹاپک کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ آرمی جو ہے ایک انسٹیٹیوشن ہے، وہ کیوں ہے، کیا ہے اس کا مطلب، کیا ہوتا ہے اور بنی کیسا ہے، اس کا حل کیا ہے. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا. تھینک یو. اللہ حافظ.